سمجھ لیں کہ کیا واقعی حلال والے لوگ پھل پھول رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں انہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے جو کہ اس ناول میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ اس کا تو آپ جواب دیں۔ میں ایک اس پہ مجھے یاد ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا۔ جی آپ جی فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ باقی حرام کھان والے وہ بڑے مارے جاندے ہیں اور حلال کھان والے بڑے پھل پھول رہے ہیں جو آپ کا، اور کیا اتنی کلیئر ڈویژن ہے لائف کی جتنی آپ نے ڈپکٹ کی ہے؟ یہ تو ابھی بتانا بڑا مشکل ہے۔ میں نے اس میں ایک تھیسس پیش کی ہے کہ آج سے، کیونکہ یہ جو تصور ہے یہ اسلامی تصور ہے حرام اور حلال کا، یہ کسی اور مذہب میں ملتا نہیں ہے۔ وہاں منع کی گئی ہیں چیزیں اور کچھ کرنے پہ اعتراض کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں۔ اب میری اس میں کہنے کا مقصد سارے ناول کا یہ تھا کہ یہ کسی وقت ایسا وقت ضرور آئے گا جب کچھ سائنسدان حرام اور حلال کی تھیوری کا لے کے لیبارٹری میں جائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ حرام کھانے والے لوگ ان کی جین میوٹیشن ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، کہ ایڈز کیوں ہو جاتا ہے؟ ایڈز ہونے کی وجہ جو تو آپ معلوم کر چکے ہیں، وہ تو ایک معلوم آپ کے سامنے بلڈ ہے۔ ٹرانسفیوژن سے بھی ہو جائے گا، جو کچھ بھی یہ تو یہ باتیں ہیں، وہ بلڈ جو ایک خراب ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں خراب؟ میرا خیال ہے آج سے 200 سال بعد۔ ابھی تو اس کا ناول کا میرا خیال ہے کہ نہ زکریا صاحب کو پتہ چلتا ہے اور میں بھی سمجھتی ہوں مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن میرا پورا یقین ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حرام کھانے والے بظاہر پھلتے پھولتے ہیں، ان کی کوٹھیاں، بنگلے، پجیرو، لڑکوں کی شادیاں، لیکن ان میں جو ایک مایوسی کی جو چال چلی جاتی ہے نا، وہ ان کو چاہے جسمانی طور پر وہ زندہ رہیں، اندر سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں سارے ہند سندھ کے گدھ جمع تھے اور سمن کی نوعیت پر غور و فکر میں مشغول تھے۔ ان کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے جلتی استری پر پانی کے چھینٹے۔ پہلے راجہ گدھ نے ایک نوعمر گدھ کو سارے جنگل میں مخبری کے لیے بھیجا۔ جس لمحے تشفی ہو گئی کہ بات کو لے اڑنے والا کوئی موجود نہیں، تو آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ ایک بوڑھے گدھ نے کہا، راجہ گدھ، دیکھ تو ہم پر کیسی افتاد پڑی۔ اس بار جب جنگل کے باسی جمع ہوں گے تو ہمیں ضرور جنگل بدر کر دیں گے۔ وقت تنگ ہے، ہماری تیاری نہیں ہے۔ چیل، عقاب، شاہین، شکرے سب ہماری جان کے دشمن ہیں۔ تجھ کو اگر کچھ کرنا ہے تو اب کر، اب، ورنہ ہمیں بتا دے کہ ہم اپنا منہ لے کر جہاں چاہیں چلے جائیں۔ ہم مردار کھاتے ہیں۔ تم میں سے کسی کو اس حقیقت پر اعتراض ہے؟ راجہ گدھ نے سوال کیا۔ نہیں نہیں نہیں، سب بولے۔ اور ہم چاند راتوں میں دیوانے پھرتے ہیں۔ پھر کسی کو کیا کسی کو؟ ایک ٹکڑی سی آواز آئی، ہے نا، سب پرندوں کو ہے، ان کو دیوانگی سے خوف آتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے راجہ، آپ پرندوں سے کہیں کہ ہمیں جنگل بدر کرنے کی بجائے وہ اپنا محاسبہ کریں۔ سکون قلب کیا مطلب ہے آپ کی نظر میں؟ سکون قلب کا مطلب اگر قلب سکون میں آ جائے، بند ہو جائے تو سکون ہی سکون ہے۔ وہ بھی ہے، وہ اس کی بھی بڑی آرزو ہوتی ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ہاں، یہ بھی ایک حکم ہے، لیکن اس کی بات پھر ہم بعد میں کریں گے اگلے پروگرام میں۔ سکون قلب سے یہ مراد ہے کہ انسان اپنی اندر کی ایوولوشن کے لیے بے قرار ہے۔ باہر تو ہو رہی ہے لیکن اندر سے بھی وہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کا خواہش مند ہے۔ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا اس کا خوف دہندہ جو ہے وہ اینگزائٹی ہے، تشویش۔ انسان تشویش سے نکلنا چاہتا ہے، وہ چاہے مشرق کا ہو چاہے مغرب کا ہو۔ اینگزائٹی کی بیماری سے نجات حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ ان لوگوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہیں۔